السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. عمران خان صاحب نے بھی کیا قسمت پائی ہے کہ ایک بار ان کی حکومت جب ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کی جو مقبولیت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور جیسے ہی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اس کے بعد پہلا الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں انہوں نے کلین سویپ کر لیا. پھر اس کے بعد ان کے خلاف فیصلہ آیا فورن فنڈنگ کیس کا، ان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی، سمجھا جا رہا تھا کہ بڑا خطرناک ان کے لیے ثابت ہوگا ان کے سیاسی کیریئر کے لیے. تیسرا فیصلہ آیا ان کے خلاف کہ ان کو پھر ایک بار نااہل کر دیا گیا موجودہ اسمبلی سے، اور اس بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ ان کے کیریئر کو بڑا شدید دھچکا پہنچے گا، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ماہرین ہیں قانونی ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عدالتوں میں جب یہ معاملہ جائے گا اور کل سے ایک قانونی بیٹل شروع ہونے والی ہے، نئی بیٹل جو شاید بہت طویل بھی نہ ہو، اس میں یہ معاملہ اڑ کے رہ جائے گا. کل ہماری گفتگو ہوئی سابق صدر پاکستان وسیم سجاد صاحب سے، انہوں نے بھی یہ گفتگو کی اور عمران خان صاحب کو بھی بڑا یقین ہے. تو پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ وسیم سجاد صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عمران خان صاحب کے جو کانفیڈنس ہے ان کا، اس کی وجہ کیا ہے. منیب اختر صاحب نے لکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ کسی کی کوالیفیکیشن کا یا ڈسکوالیفیکیشن کا، یہ آئین کے تحت صرف الیکشن ٹرائیبیونل کو یہ اختیار حاصل ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک عدالت کا درجہ نہیں رکھتی. الیکشن ٹرائیبیونل ایک عدالت ہوتی ہے، وہاں پہ گواہ بھی آتے ہیں، وہاں پہ کراس ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے. یہ معاملہ عدالت میں جانا چاہیے، الیکشن کمیشن کو اس کا اختیار وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. 137 جو ہے شیک الیکشن ایکٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب گوشوارے جمع کرائے جائیں گے تو 120 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ اگر اس میں کوئی وہ دیکھیں کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے یا غلط کوئی اندراج کیا ہے تو اس کے خلاف وہ فوجداری کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو عدالت میں بھیج سکتے ہیں، اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اور پھر اگر ٹرائل ہو کے عدالت کہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے پھر اثرات یہ ہوں گے کہ وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی مدت کا بھی تعین ہو جائے گا کہ کتنے عرصے کے لیے. یہ قانونی پوزیشن ہے، بہت زبردست قسم کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ پوزیشن بیان کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دینا یہ شاید درست اقدام ہے اور اس میں تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوگی. شاید یہی وجہ ہے، اور بھی چند وجوہات ہیں جو عمران خان صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ان کو تو یہ یقین ہے، اسی لیے شاید اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جمعے کے روز یا جمعرات کے روز کسی ایک دن میں وہ آنے والے ہفتے میں کال دے دیں گے باقاعدہ لانگ مارچ کی. اور اس دفعہ کا لانگ مارچ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں اور اب جو میں لانگ مارچ کروں گا وہ روایتی سا لانگ مارچ نہیں ہوگا، میرا پلان کچھ اور ہے. اب پنجاب میں جو صورتحال ہے وہاں پر حمزہ شہباز مقرر ہو گئے اپوزیشن لیڈر، اور لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کی کرسی کو، ان کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسی صورت میں کہ اگر لانگ مارچ اناؤنس کیا جائے. اور اس کا اظہار وفاقی وزراء بھی کر چکے ہیں، خواجہ آصف بھی کر چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ادھر نظر رکھنی چاہیے. تو انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے. اب زیادہ وقت نہیں ہے، کاؤنٹ ڈاؤن غالباً شروع ہو چکا ہے. مہمانوں کی طرف میں چلتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، نمائندگی کر رہے ہیں نون لیگ کی، اندلیب عباس صاحبہ نمائندگی کریں گی تحریک انصاف کی، اور ارشاد بھٹی صاحب سے ہم تجزیہ حاصل کریں گے آج کی اس تمام ڈیولپمنٹ پر اور آنے والے وقت پر. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب، میری اکثر جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی اور ابھی میں نے وسیم سجاد صاحب کی یہ گفتگو سنائی بھی، کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں جو بات کی، تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹکنے والا نہیں ہے عدالت میں. تو عمران خان کے خلاف دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ سمجھی جا رہی تھیں، ایک یہ توشہ خانہ اور ایک ان کا فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن ہوا تو عوام نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کو زبردست کامیابی ملی. اب یہ معاملہ آیا ہے تو یہ معاملہ تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے، اور پھر عمران خان جو ہیں وہ لانگ مارچ کرنے کی بھی اب کال دینے والے ہیں. معیشت آپ کی سنبھل نہیں رہی، کابینہ آپ نے اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، وزیر بے محکمہ اس میں بھرے ہوئے، اتحادی آپ سے ناخوش ہیں، معیشت کا جو حال ہے وہ ہر بندہ پریشان ہے. ایسی صورتحال میں کتنا پرولونگ کر سکیں گے اور کیسے سسٹین کریں گے آپ اپنی حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے، ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے کسی قانون اور قاعدے کے تحت ہی کیا ہے.
میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں لیکن میں اس میں پٹیشنر ضرور تھا اور بالکل یہ انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا ہے. اگر تحریک انصاف کو اس پر تحفظات ہیں تو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں, عدالت کے دروازے کھلے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گوشواروں میں کوئی اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈکلیئر نہ کرے, جو کہ عمران خان صاحب نے خریدی تھیں چیزیں, تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ قانون کے حوالے دیے ہیں, ریفرنس دیے ہیں کہ اس کے قانون کیا کہتا ہے اور اس میں کتنی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ہو سکتی ہے. تو اور اس کے اوپر کافی دن جو ہے وہ ہیئرنگ چلتی رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو خود تو مطلب ہے کہ ہمیشہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کبھی اخلاقی ٹچ دیتے ہیں, کبھی اسلامک ٹچ دیتے ہیں. تو یہ اخلاقیات بھی بھول گئے. قانونی طور پر تو وہ سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں اور ایک مستند ادارے نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں پکڑایا ہے. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اخلاقیات کا جو اخلاقی ٹچ دیتے تھے خان صاحب نے وہ گھڑیاں اور وہ چیزیں جا کر مارکیٹ میں بیچیں اور بیچنے کے بعد پیسے ان کے جمع کروائے. بالکل, میں اس پر آپ سے بلکہ ایک سوال کرتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. علی گور بلوچ صاحب, اسی طرح کا معاملہ تھا نا فورن فنڈنگ والا, آپ نے میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, اسی طرح کا معاملہ تھا فورن فنڈنگ کا, اور آپ نے کہا یہ بس ڈسکلوز ہوگا, یہ فیصلہ آئے گا, اس کے بعد عمران خان کی سیاست ختم, وہ جو اخلاقیات اور وہ جو مورل گراؤنڈ ہے, ہائی مورل گراؤنڈ, اس کا تہس نہس رہ جائے گا. کچھ نہیں ہوا. اب یہ فیصلہ آ گیا, اس کو بھی انہوں نے چیلنج کر دینا ہے. اس پر اگر ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو آپ کا یہ بیانیہ بھی گیا. معیشت کا حال, آپ نے جتنے فیصلے کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو اتحادی ہیں, MQM آپ سے ناراض, BNP آپ سے ناراض, معاملات سنبھل نہیں رہے. یہ آپ لے کے بڑھ رہے ہیں, اپنے ساتھ خود نقصان کر رہے ہیں, اپنا زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے کچھ لیڈروں کے کیسز جو ہیں ان میں ان کو ریلیف مل جائے. عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا نا, یہ تو مانیں گے آپ. مسعود رضا صاحب, آپ اپنے انٹرو کو بار بار دہرا رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی انٹرو میں یہی باتیں کی ہیں اور پھر جب مجھ سے سوال کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ اپنا انٹرو دہرا دیا. دیکھیں, گزاری یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ تو عمران احمد نیازی صاحب کے گھپلوں سے بھرا پڑا ہے. وہ تو ابھی وہ کتاب تو کھلی نہیں ہے. وہ تو مطلب ہے کہ اور اس کا کچا چٹھا جو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سامنے رکھ دیا ہے. باقی اب اس کے اوپر قانونی نکات کے اوپر بات ہونی ہے, اور اس میں تو خان صاحب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوں گے. اس لیے ثابت ہوں گے کہ وہ خفیہ اکاؤنٹس جو کہ انہی کے دور حکومت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈسکلوز کیے, جو کہ خان صاحب نے چھپائے تھے. خان صاحب دوسروں کو چپڑاسیوں کے تانے دیتے تھے, اپنے ایک رفیق نام کے چپڑاسی ہیں, اس کا اکاؤنٹ بھی خان صاحب نے اپنے سائنوں کے ساتھ کھولا, اس میں بھی آئے. ان اکاؤنٹس میں بھارت کے پیسے بھی آئے, ان اکاؤنٹس میں اسرائیل کے پیسے بھی آئے, اس اکاؤنٹس میں دنیا جہان کے پیسے آئے. اب FIA چونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے, انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے FIA اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اور یقینی طور پر انویسٹیگیشن کے بعد اس کا جو کیس ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو اس میں تو خان صاحب کے ساتھ بے شمار اور لوگ بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے. وہ تو ایک کرمینل اوفینس انہوں نے کیا ہے, ایک بہت بڑی چوری اور ڈکیٹی کی ہے, اور اس پیسے کو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف استعمال کرتے رہے. لیکن چونکہ وہ ابھی ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہے کیس, اور مجھے یہ بتائیں کہ اس انویسٹیگیشن ایجنسی کے آگے یہ سٹے آرڈرز لیتے رہے, ان کے بندے پیش ہونے سے ڈرتے رہے. یہ تو دوسروں کو کہتے تھے کہ وہ فلاں بھاگ گیا اور فلاں بھاگ گیا, اور خود جو ہے اس کے سامنے پیش نہیں ہوتے. اگر یہ اتنے اچھے تو سٹے آرڈر کیوں لیتے رہے جا کر پشاور ہائی کورٹ سے اور ادھر عدالتوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا المیہ ہے بھائی علی گور بلوچ صاحب, اور پنجاب میں لے لینا, عدالت کے سامنے پیش نہ ہونا, میری گزارش سن لینا, اپنے اوپر نہ لگنے دینا, یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. دیکھیں میں واپس آتا ہوں ان کی پنجاب میں ان کی پنجاب میں بھی حکومت ہے جہاں پر کہ ملتان کے ہسپتالوں کے اوپر جو انسانوں کی لاشیں ہیں ان کو پرندے نوچ رہے ہیں. یہ ان کے حالات ہیں. KPK ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, یہ ان کی کارکردگی ہے. اور خان صاحب کے اوپر ایک نہیں, ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, ابھی تو کئی کیسز آنے ہیں. ابھی تو BRT پشاور بھی آنی ہے جس کے پیچھے یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہے. ابھی تو جو وہ کرونا کا فنڈ اربوں روپے کھایا اس کا تذکرہ بھی ہونے والا ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے ذرا, ابھی تو آپ کہیں گے انٹرو دہرا دیا. ان تمام معاملات سے عمران خان کو سیاسی طور پر نقصان نہیں پہنچ پا رہا, اور آپ کا جو بیانیہ ہے نا,
ایک کے بعد ایک چیز سے آپ کو امید ہوتی ہے اور اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. اندلیب عباس صاحبہ, یہ ترب کا یکا ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ, اور پچھلے لانگ مارچ میں جو صورتحال ہوئی اس کے بعد اکثر لوگ بڑے انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس میں عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہو سکتی ہے, وہ جائیں تو اس سے وہ کیسے مجبور کر سکتے ہیں حکومت کو کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کرے, ارلی الیکشن کرائے. یہ مشکل ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے. آپ لوگوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, کس طرح سے آپ کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو مجبور کر دیں گے؟ شکریہ مسعود. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جب بھی یہ ایسی بھونڈی اور جس کو کہتے ہیں نا ایسی حرکت کرتے ہیں, 2 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے. اب ان کو مسئلہ کیا ہے, جان سے مارنے کے لیے اور کہ ان کو اڑوا دیں. یہ تو حال ہے ان کا کہ میاں جاوید لطیف نے پی ٹی وی میں بیٹھ کے ایک پروگرام کیا جس میں اس نے پوری کوشش کی کہ کوئی مذہبی جنونی جو ہے یا یہی مروا دیں اور یہ کہیں کہ جی مذہبی جنونی ہے. اس کے بعد ان کے گھر کے نوکروں کو رشوت دینے کی کوشش کی. تو شارٹ آف کے کسی طرح بس شوٹ کر دیں, یہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے. اور یہ جو انہوں نے کیا الیکشن کمیشن کا, یہ اتنا بھونڈا ہے, ہمیشہ الٹا پڑتا ہے. اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب بھی یہ ایسی حرکت کرتے ہیں, اس کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ہمیں پہلے سے زیادہ ملتے ہیں. اور ان کا بیانیہ جو ہے یہ ان کے اپنے گھر والے نہیں خریدتے. میں نے یہ کہا تھا آپ کے پروگرام میں الیکشن سے پہلے. اس کے بعد کیا ہوا, رانا ثناء اللہ کو اپنی وہاں فیصل آباد میں ہارے, عابد شیر علی اپنے اس سے ہارے, طلال چودھری اپنے اس سے ہارے. میں نے کہہ کے گئی تھی اب یہ شاید خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہ دیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے یہ توشہ کیس کا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ 15 ستمبر سے فیصلہ آیا ہوا ہے اور محفوظ ہے, اور اس کو محفوظ کر کے رکھ کے اس کے بعد الیکشن کروا لیے. الیکشن کیوں کروائے؟ الیکشن اس لیے کروائے کہ جی دھاندلی لگا کے, کیونکہ 25-25 ہزار پہلے ووٹ ڈالے ہوئے تھے, اور اس طرح سے اشور کرا کے ہمیں ہرا کے. اب تو کل آپ اس کو عدالت میں لے کے جا رہی ہیں نا, پاپولیرٹی کم ہو گئی. عدالت میں جب آپ اس کو لے کے جائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو آپ کا موقف ہے وہ بھی اس میں بھی کلیئرٹی آ جائے گی, جو یہ کہہ رہے ہیں سب سامنے آ جائے گا. یہ بتائیں نا کہ اب آپ فائنل لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں ایسے وقت میں, تو لانگ مارچ کے لیے آپ کی کیلکولیشن کیسے اتنی پکی ہے کہ آپ حکومت کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد اور کیا آپشن ہے احتجاج کا؟ سب سے بڑا آپشن یہی ہے آپ کا, فائنل میچ تو یہی ہے. دیکھیں یہ حکومت جو ہے یہ تو خود ہی سٹیپ ڈاؤن ہو گئی ہوئی ہے. یہ ہار کے ان کا برا حال ہے. معاشی بدحالی کا ریکارڈ ٹوٹ کے, آپ کو پتہ ہے کل فچ نے اس کو CA سے بھی نیچے کر لیا ہے. مطلب اتنا برا حال ہے. آپ کے جو ہیں بانڈز وہ ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں 50% پہ, اور باقی چیزیں آپ نے انڈسٹریل گروتھ دیکھ لی -0.07% ہے. آپ نے ایکسپورٹس دیکھ لی, آپ نے جس کو ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی دیکھ لیے. یہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں ان کا پاس کوئی آپشن نہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارا پورا پلان بنا ہوا ہے, اور آپ نے دیکھ لیا اس کا. ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا تھا. یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے اندر بہت ساری آپشنز ہیں, اور یہ وہ آپشنز ہیں جو یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. بیکاز یہ کیا کر رہے ہیں, یہ وہی کر رہے ہیں مار دھاڑ کیس کر. 2000 بندوں پہ کیس کر دیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا میرے پہ 7 کیس, 4 کیس دہشت گردی کے میرے جیسے بندے پہ, 1 قتل کا کیس. اب خان صاحب پہ قتل کا کیس بھی کر دیا, وہ رہ گیا ہوتا. تو ان کا تو وہی طریقہ ہے. تو وہ دیکھیں نا, وہ پھر تیار ہے اس کے لیے, وہ پھر تیار ہے ڈرون منگائے میں, تو کہاں کام فائر کرنے کے لیے, شیل فائر کرنے کے لیے. انہوں نے اتنی نفری منگوائی ہے جیسے انڈیا اٹیک کر رہا ہے. ان کی حالتیں دیکھیں, اپنے آپ کو خود قید کر لیا اسلام آباد میں. ہم نے کال دینی ہے نمبر 1, اور اس وقت اگر ہم نے کال نہ دینا تو لوگ خود نکل آئیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے جا کے آپ وہ کرتے ہوتے تھے جب ہمارے زمانے میں 12% مہنگائی تھی. اب جا کے ذرا لوگوں کو پوچھیں, وہ مائک لے کے لوگ کہتے ہیں اس دن جس دن یہ نائل ہوئے ہیں, میں لبرٹی میں تو ہم نے پوائنٹ ہی نہیں رکھا ہوا تھا. ہم نے تو لاہور میں 6 پوائنٹس رکھے ہوئے تھے. لبرٹی میں لوگ کٹھے ہو گئے. میں وہاں گئی, مجھے انہوں نے کہا کہ جی جاتی عمرہ چلیں, آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں, ہمیں لے کے چلیں, اگر آپ نہ گئیں تو ہم خود چلے جائیں گے. لوگ اب یعنی لوگ چارج ہیں. اور یہ جو آپ شکوہ کر رہی ہیں نا, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں لوگوں کی رائے شامل کروں گا.
کہ وہ جب آپ اس وقت آپ لانگ مارچ کی کال بھی دے چکے ہوں گے, تو میں لوگوں کی رائے ضرور شامل کروں گا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. بھٹی صاحب, یہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب کا, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنل ہوگا, غالباً فائنل میچ ہوگا یہ. تو ہم نے جتنے بھی ابھی تک احتجاج دیکھے ہیں, دو ہی طریقے ہیں. ایک تو لانگ مارچ کی آپ لے کر چلیں, بڑی پبلک آپ کے ساتھ ہو, آپ اسلام آباد تک جائیں, وہاں پر تو زبردست قسم کی پیش بندی ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ پورے ملک میں آپ چھوٹے چھوٹے دھرنے دیں, شاہراہوں کو, ریلوے ٹریکس کو, ایئرپورٹس وغیرہ کو بند کریں, جیم کر دیں پورے ملک کو, اور پھر حکومت کو مجبور کریں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے ذہن میں اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اگر یہ دونوں چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس کی تو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے موجودہ حکومت کے پاس, سندھ حکومت کے پاس بھی ہے, مرکز کے پاس بھی ہے. دیکھیے مسعود بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس موضوع پہ آنے سے پہلے جو دکھ ہے, جو تکلیف ہے, جو تشویش ہے, اور جو اصل ہمارے مسئلے ہیں وہ ہیں کہ قرضوں میں ہم نک و نک جکڑے جا چکے ہیں, اور قرضے اتنا ہے کہ سود دینا مشکل ہے. زر مبادلہ تاریخ ساز کمی پہ ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت انتہا پہ ہے, بجلی گیس کے بل نہیں دیے جا سکتے, سیلاب زدگان کی آبادکاری کا مسئلہ ہے, معاشی دیوالیہ پن ہمارے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. اور ایک مرتبہ پھر جو الارمنگ ہے, دہشت گردی دوبارہ سے پاکستان میں یہ دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر آ رہا ہے. وہ 80,000 کے قریب ہماری شہادتیں, وہ خربوں کا نقصان, اب پھر سے ہم جو دستکیں دے رہا ہے یہ دروازے پہ دہشت گردی کا, یہ ہمارے بڑے شہروں میں خدا نہ خواستہ ابھی تو لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے, جس دن آ گیا ہمارے سارے موضوع بدل جائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ طالبان حکومت آنے کے بعد ذرا دیکھ لیجئے, انالیسز یعنی تجزیہ کر لیجئے گا کہ افغان بارڈر سے کتنی مرتبہ فائرنگ ہوئی اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. اور ایک رپورٹ آئی ہے کہ 3 لاکھ کے قریب اور افغان مہاجرین آئے ہیں پاکستان میں, وہ کدھر گئے ہیں؟ تو یہ ایک بڑے الارمنگ سچویشنز ہے, ہم بڑی عجیب و غریب سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اوپر سے ہمارا سیاسی عدم استحکام, نفرت, تقسیم انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ایک طرف عمران خان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. میں حکومت چلانے کا مطلب, پاکستان آگے بڑھانے کا مطلب, معاشی خوشحالی کا مطلب عمران خان وزیر اعظم, مائی وے اور ہائی وے. دوسری طرف حکومت ہے اتنی سیاسی انتقام, یعنی یہ کل تک ہمارے سامنے آنسوؤں سے روتے تھے کہ یہ 3 سال 7 ماہ 25 دن عمران خان نے ہمیں قیدوں میں ڈالا, ہمیں جیلوں میں ڈالا, ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کیے. اور آج دیکھیے صرف تھوڑا سا ان کو سر اٹھانے کی فرصت ملی ہے, انہوں نے انتہا کر دی ہے. کتنی FIRیں عمران خان پر کر دی ہیں, قتل, دہشت گردی, اور منہ بھر کے سرٹیفائیڈ چور کا, ہاں منہ بھر کے سرٹیفائیڈ چور کہہ رہے ہیں. یار آپ کا مسئلہ ہے کرپشن ہے. مجھے ایک سوال کا جواب نہ شہباز شریف صاحب دے سکے, ایک مرتبہ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے تھے, کوئی نہ بلاول بھٹو دے سکے. آپ کا مسئلہ کرپشن ہے. کل تک آپ کے لیے زرداری سب سے بڑا چور تھا, علی بابا 40 چور, وہ 100%, 10%, وہ آپ ہمیں بتاتے تھے. آپ نے لائے تھے سرے محل کی ان کی وہ گارڈین کی سٹوری آپ لائے تھے نون والے اس اسمبلی میں. آپ کہتے تھے سوئس پیسہ ہمیں بلا رہا ہے. آپ کہتے تھے کہ یہ تیرے فیکٹریاں بچے دے رہی ہیں, تو کھا کے تیرا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. آپ کہتے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں ارشاد بھٹی صاحب, کہ خاتون اول کا ہار بتایا. یہ سوال ہم صرف بالکل حق بجانے میں, بھائی جان 2 جملے, صرف 2 جملے, شہباز شریف صاحب سے بھائی جان 2 جملے, صرف 2 جملے, سر 2 جملے صرف. مسعود بھائی, میں معذرت کے ساتھ, میرا بھائی علی گور بیٹھا ہوا ہے تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن ان کے خلاف ہوگا, چیف الیکشن کمشنر ان کے خلاف ہوگا, الیکشن کمیشن عدالت کا درجہ بھی نہیں رکھتی ہوگی, فیصلہ کمزور بھی ہوگا, عمران خان کو ریلیف بھی مل جائے گا, وہ تالیات نیلی سے بھی بچ گئے, وہ وقتی ڈی سیٹ ہوئے, اور وہ جو ان کی سیٹ وہ اس سیٹ سے ویسے ہی پہلے ہی مستعفی ہو چکے تھے. اچھا وہ 2023 میں الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. لیکن جو علی گور نے کہا ہے نا, بات وہ ہے کہ عمران خان کہتے تھے یہ تحفے حکمرانوں کو, ریاست کے ملکیت ہوتے ہیں, حکمرانوں کے نہیں. وہ اخلاقی معیار تھا. وہ کہتے تھے کہ میں ریاست مدینہ کا دائی ہوں جہاں حضرت عمر دوسری چادر کا بھی حساب دیتے ہیں.
وہ کہتے تھے کہ یار یہ کیسا لوگ ہیں کہ نیتن یاہو توفوں پہ انکوائری بھگت رہا ہے، تم دے نہیں رہے ہو، سوال کر رہا تھا تو نا، وہ اب اخلاقی معیار وہ نہیں پھر میں ہوگا۔ آگے بڑھوں، ہاں آپ سے سوال کر لوں پہلے میں کہ جی جی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یار کرپشن ہے ان لوگوں کا مسئلہ، شہباز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا ہے کرپشن مسئلہ، کرپشن تو ان کا مسئلہ نہیں ہے اور نظر بھی ایسا ہی آتا ہے۔ عمران خان کا مسئلہ ہے کرپشن، قاف لیگ کو وہ کیا کچھ کہتے تھے، آج قاف لیگ ان کی اتحادی ہے۔ شیخ رشید کو کیا کچھ کہتے تھے، شیخ رشید ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے۔ توشہ خانہ پہ وہ کیا کچھ کہتے تھے، توشہ خانہ سے انہوں نے جو کچھ کیا۔ تو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کرپشن؟ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ اچھا یہ تو علی گور صاحب کا ہو گیا نا کہ کل زرداری صاحب جو سرٹیفائیڈ چور ڈاکو لٹیرا تھا، آج آپ کا اتحادی ہے، پاک صاف ہے، اور آپ ایک دوسرے کو آپ غدار کہہ چکے تھے، آج سارے محب وطن ہیں، ٹھیک۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب کا کرپشن مسئلہ ہے، مگر وہ اپنوں کے لیے نہیں، اپنے نیب زدہ بھی ہوں تو کابینہ میں ہوتے ہیں، اپنے پنڈورا لیکس والے ہوں تو کابینہ بھی ہوتے ہیں، اپنے ساتھ سکینڈلز کی رپورٹیں آئیں تو وہ بھی ان پہ بھی ایکشن نہیں ہوتا۔ اب تو انہوں نے نیب ختم کیا تو وہ 7 سکینڈلز کی رپورٹیں بھی این آر او عمران خان کو بھی دے دیا۔ اچھا اپنے بی آر ٹی ہو تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، اپنا معلم جبہ ہو تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، اپنا پاک پتن کے مانیکا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گجرانوالہ کے احسن جمیل گجر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے تونسا کے بزدار ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اپنے پنجاب کی کرپشن کہانیاں ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اپنے ہیرے کی انگوٹھی کی آڈیو آئی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے عمران خان صاحب آپ یہ بدلنے آئے تھے، جو سب سے بڑا 2-3 جملے بولنے دیجیے گا، سب سے بڑا دکھ مجھے ہے، مجھے اور کوئی دکھ نہیں۔ عمران خان صاحب نے آڈیوز پولسرات عبور کر لیا ہے، توشہ خانہ پولسرات عبور کر لیا ہے، وہ صرف ہاں میں صرف وہ اس وقت ہسٹری کے مقبول ترین سیاستدان ہیں، انڈاؤٹیبلی مان لیا۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آپ یہ بدلنے آئے تھے، ایک طرف آپ کے آدرش، دوسری طرف کف لنکس، ووڈ ورکس، گھڑیاں، انگوٹھیاں، کڑے، سونے کے لاکٹ۔ یہ کیوں عمران خان صاحب کیوں؟ آپ کو تو اللہ نے عزت، آپ نے خود بتایا، یہ بڑا سوال ہے، شہرت دولت سے مجھے وزیر اعظم بننے سے پہلے نواز رکھا آگے اٹھائیں گے، اندلی وبا صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے، اس کو رکھیں گے ان کے سامنے۔ ایک بریک مجھے لینے دیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ نہ کرپشن مسئلہ شہباز شریف کے لیے، نہ زرداری صاحب کے لیے، اور نہ ہی یہ مسئلہ عمران خان صاحب کے لیے، اب تو یہ ثابت ہو رہا ہے۔ بات کرتے ہیں اس پر ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ علی گور بلوچ صاحب، توشہ خانہ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، وہ ساری باتیں میں اندلی عباس صاحبہ سے کروں گا۔ آپ کس کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ آئے تھے مہنگائی کے خلاف، مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، آپ نے کہا آپ آئیں گے معیشت کو ٹھیک کریں گے، مہنگائی ختم کریں گے۔ میں بات کر سکتا ہوں یہاں پر کہ قرضے کتنے، زر مبادلہ کی کیا صورتحال ہے، ہم سود ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، سیلاب زدگان کی آباد کاری پہ بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک عام آدمی کی۔ اس وقت آپ کا فوکس یہ ہے کہ عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ کر دو، اس پہ غداری کا کیس بنا دو، بس کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دو۔ آپ کا فوکس تو ہونا چاہیے تھا اس وقت آلو پیاز کی قیمت کیا ہے، دودھ کس قیمت میں بک رہا ہے، یہاں پر سبزی اور دال کی قیمت کیا ہے۔ عوام تو اس پر آپ کو کوس رہے ہیں، اس پر آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، پنجاب میں جہاں اس وقت عمران خان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں پر دودھ ملتا ہے 140 روپے، آپ کی سندھ میں دودھ مل رہا ہے 200 روپے کلو۔ آپ کا فوکس تو اس پر ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف ملے، وہ آپ کو دعائیں دے، لیکن آپ کا فوکس کچھ اور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی ڈائریکشن نہایت غلط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ مہنگائی پر بات کریں گے تو پھر آپ کو ان حقائق کو بھی سننا پڑے گا جس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ اگر آپ مہنگائی پہ کمپیریزن کریں تو پھر آپ کو 2018 کے ریٹ بھی بتانے پڑیں گے کہ جس وقت ہم نے حکومت چھوڑی تھی، اور 4 سال میں عمران احمد خان صاحب نے جو گل کھلائے، اپنی کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، ان قرضوں کو ہڑپ کر گئے، اور ان قرضوں کو جن شرائط کے اوپر لیا وہ اتنی بھیانک تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان مہنگائی سے دوچار ہوا۔ ظاہر ہے جب 4 سال کا بگڑا ہوا کام ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ وقت یہ باتیں ہم 10 مرتبہ سن چکے ہیں، سوال میں ریفریز کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کی گورننس کی، آپ کی ڈیلیورنس کی، آپ کی پرفارمنس کی۔ ایک وقت آیا آپ ہی کے دور میں مہنگائی کی شرح گئی 43% پر، اب مہنگائی کی شرح آ گئی ہے جناب 24-25% پر، مگر جو مہنگائی کی شرح
43% پہ گئی تھی. اس وقت جو قیمتیں بڑھی تھیں آپ اسے ابھی تک نیچے نہیں لا سکی. یہ ہے آپ کا ایک فیلئر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی دیکھیں جب ان کا اصل کردار تو یہ ہے کہ جس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا اور انہوں نے وہ ڈسپرسمنٹ کرنی تھی اس انسٹالمنٹ کی, تو ان کے سابق وزیر خزانہ اپنے صوبوں کو وزرائے خزانہ کو کیا تجویزیں دے رہے تھے, کس طرح سے پاکستان کے خلاف بول رہے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے. مطلب یہ حکومت میں ہو تو ان کا کردار اور ہوتا ہے, یہ حکومت سے چلے جائیں تو پھر یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں. اور جو جب انہوں نے وہ دھرنے دیے تھے تو اس وقت سٹیج پر کھڑے ہو کر سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں, چائنا کے صدر کو منع کیا. ان کا یہ کردار ہے. مجھے یہ سوال ان سے پوچھے نا کہ یہ کن شرائط کے اوپر انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے تھے. اگر ہم نے قرضے لیے تو ہم نے ڈیلیور کیا, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, ہم سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کر آئے, ہم نے اس وقت دہشت گردی کو آپ کو پتہ ہے کہ ضرب عضب جیسی مشقیں ہوئیں, اور اس کے باوجود مہنگائی کی ریشو نیچے. اب بھی انشاءاللہ تعالی جو یہ مہنگائی بڑھا کر گئے ہیں, اب مطلب ہے کہ ڈار صاحب آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے کسی حد تک ڈالر کی اور روپے کی قیمت میں استحکام آیا ہے, ڈالر کی قیمت کچھ نیچے گئی ہے. باقی جو معاملات ہیں ان کو ہم بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں بجلی کے اوپر بھی بجلی 4.5 روپے یونٹ کم کی گئی ہے, بجلی 4.5 روپے پر یونٹ کم کی گئی, لیکن ابھی بھی چند ہفتوں کے بعد گیس کا بحران آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. لیکن اور دوسری بات, اب آپ ابھی دودھ کی بات کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیں کہ پورے سندھ میں تو جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے جس طرح سے فصلیں تباہ ہوئیں, جس طرح سے مویشیوں کا نقصان ہوا, وہ تمام اور آلموسٹ تقریباً 60% ایریا جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ سندھ کا ابھی بھی پانی میں مطلب ہے تقریباً ڈوبا ہوا ہے. نئی فصلیں تک جو ہیں وہ وہاں پر نہیں کاشت ہو پا رہی ہیں. تو مطلب ہے کہ پاکستان ان مسائل میں گرا ہوا ہے. ان مسائل میں پاکستان کو, مجھے بتائیں, عمران خان نے سیلاب زدگان کے لیے فنڈ اکٹھا کیا, کہیں دیکھا ہے کہ وہ اس کی سر نہیں, کوئی نہیں پوچھے گا, وہ آپ سے پوچھیں گے کدھر گیا فنڈ جس کو اپنے بچے کے لیے دودھ خریدنا ہے, وہ آپ سے پوچھے گا, عمران خان سے نہیں پوچھے گا, نہ وہ آپ سے سی پیک کا سوال کرے گا, نہ وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کب بجلی کے کارخانے لگائے تھے, کچھ نہیں پوچھے گا. سر مجھے آگے بڑھنے دیں. اب اس کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. یہ سوال آپ سے کیا جاتا رہے گا. اندلی بابا صاحبہ نہیں ابھی بھی ان کی حوث پوری نہیں ہوئی. سوال آپ سے ہوگا. ابھی بھی ان کی حوث پوری نہیں ہوئی. ان کے پاس KPK کی حکومت ہے, ان کے پاس سندھ کی پنجاب کی حکومت ہے, اس کے باوجود وہ ملک کو لاک ڈاؤن بھی کرنا چاہتے ہیں, ملک میں انتشار بھی پھیلانا چاہتے ہیں, ملک میں آگ بھی لگانا چاہتے ہیں, ملک میں جو ہے وہ خون کی ہولیاں بھی ذمہ داری بتائیں نا, آپ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ آپ کو مسائل سے نکالنے آئے تھے, آپ کے سامنے سیاسی استحکام کھڑا ہوا ہے. حل اس کا کیا ہے؟ حل نہیں ہے ہمارے سامنے. اندلی بابا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سوال بالکل کیا جا رہا ہے اور ہم سب کریں گے. عمران خان صاحب توشہ خانہ کے حوالے سے خاص طور پر جو گفتگو کیا کرتے تھے, اب جب ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, یعنی کارڈ ہولڈر, پین, قالین, گلدان, یعنی ان چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, آئی فون, پرفیوم, چند ہزار روپے کا پرفیوم, ٹی سیٹ, یہ چیزیں بھی عمران خان صاحب لے کے چلے گئے. ادھر وہ مودی, اس سے آپ کتنا اختلاف کریں, وہ کہتا ہے یار میں جب گجرات میں تھا تو میں نے 100 ارب روپے کے تحفے نیلام کر کے وہ پیسہ جو ہے وہ دے دیا بچوں کی تعلیم کے لیے, 100 کروڑ روپے. ادھر عمران خان صاحب کیا بات نہیں کرتے تھے اور نکل کر کیا آیا سامنے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم آئے 15% پہ یہ تھا, ہم نے آ کے 50% پہ کیا, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کہا کہ جی 1947 سے لے کے اب تک جتنے طائف ہیں جس میں انہوں نے گاڑیاں چوری کی, اٹھا کے لے, گاڑیاں تو آپ لے کے نہیں جا سکتے, سارے رکھیں اور سب کے رکھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں سب کے رکھیں, عمران خان صاحب کے رکھیں, سارے باقی وزیروں کے رکھیں, اپوزیشن کے رکھیں, پچھلے 40 سال سے جو حکومت میں ان کے رکھیں, جو ہماری جاتے ہیں عسکری سارے باہر ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ بھی رکھیں, اگر کوئی اور بیوروکریٹس جاتے ہیں ان کو تحفے ملتے ہیں وہ بھی رکھیں, فورن آفس کو ملتے ہیں وہ بھی رکھیں, سب کا حساب اور مانگا ہوا ہے. ہمیں تو اعتراض ہی اسی بات کا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی حساب کریں تو وہ حساب کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے یہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں, وہ فضل آؤٹ رہتی. میں آپ کو اس کا اگزامپل دیتی ہوں, جب بھی آپ اس سے سوال کر رہے تھے کرپشن کا کہ جب آپ تھے,
ہم نے اپنے جو دو بندے یہ کہتے تھے اے ٹی ایمز ہیں، ساری عمر کہتے رہے اے ٹی ایمز ہیں، 5 سال ہم اپوزیشن میں تھے جب یہ اے ٹی ایمز کہتے تھے، ایک کیس ان پہ نہیں کیا، یہ حکومت میں تھے 2013-2018 تک، ہم نے آ کے کیسز کیے. آپ کو یاد ہوگا شوگر پہ کیس کیا، انہوں نے اس کے ساتھ مل کے، کیونکہ ان کی شوگر ملے تھی، جا کے سٹے لے لیا، ہم نے سٹے بھی چیلنج کیا. اب کیا ہے، اور ہم نے اس کو علیم خان کو تو وہ تو اس نے تو ریزائن کر دیا تھا اس پہ جو کیس تھا. اب وہی اے ٹی ایم ان کے پاس ہیں اور وہ سارے کیسز ان کے پاس ہیں، یہ حکومت میں اندلیب صاحبہ کیسز کر دینا، یہ دیکھیں یہ سرکس ہم بہت پہلے سے دیکھ رہے جی. زرداری صاحب پر 11 سال کیس چلے، وہ کلین چیٹ میں باہر آ گئے. نواز شریف صاحب کے کیا کیا کیسز ہوئے، ایگزائل میں چلے گئے، اب ماشاءاللہ سب کچھ ختم ہو گیا. مریم صاحبہ کے یہ کیسز ہوتے ہیں، اسی میں لوپ ہولز ہوتے ہیں، اسی میں کھڑکیاں رکھی جاتی ہیں فرار ہونے کے لیے. یہ سارا یہ سرکس تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. نتیجہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کرپشن رضا ذرا فرح گوگی کے بارے میں پوچھ لیں جس کو عمران نیازی صاحب نے این آر او دیا ہے. فرح گوگی کا بھی سوال ان سے کریں نا. میں آپ سے سوال الٹا کرتی ہوں، پوچھ لیا علی بھائی، جواب دینے دیں. میں کہتی ہوں کہ آج نہیں، فرح گوگی کے بارے میں بھی پوچھے نا کہ اس کا اینٹی کرپشن کا کیس کیوں انہوں نے ختم کروایا ہے پرویز الہی کے ذریعے. کر لیا سوال آپ. یہ تو دوسروں کو این آر او کی باتیں سناتے تھے. آپ مسعود پھر ان سے بات مسعود رضا اندلیب سے پوچھے کہ فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، یہ بھی فرح گوگی کو شامل کر لیں جی اپنے جواب میں. جی اندلیب صاحبہ. علی بھائی خاموش رہیے گا پلیز. مسعود. ہاں سر میں خاموش ہوں، فرح گوگی کا تو پوچھ لینا پلیز. جی اندلیب صاحبہ بات کیجئے. کوئی ووٹ نہیں دیتا. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ ایک کر لینا اس پروگرام سے پہلے کہ کیا ان کی پاپولیرٹی اس پروگرام کے بعد ان کا بھائی پاپولیرٹی آپ 14 میں سے 13 سیٹیں آ رہے تھے، وہ آپ کی پاپولیرٹی تھی. آپ تو کہتے تھے انقلاب آئے گا، آپ 20,000 ووٹوں سے آپ کا وائس چیئرمین آ رہا ہے، آپ کا چیئرمین کراچی سے آ رہا ہے، یہ آپ کی پاپولیرٹی ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے، ایسا نہ کریں پلیز، اپنی باری پہ بات کریں. اندلیب صاحبہ. جی تو میں آپ سے الٹا سوال. اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی اندلیب صاحبہ. اچھا بولیں، بات کیجئے. کبھی انہوں نے کسی اپنے وزیر کو، جس طرح ہم نے 3.5 سال میں آ کے پکڑا، ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، ہم وہ جو چیزیں کرنا چاہتے. خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا، خان صاحب نے کہا کہ میرے پہ ہوتا تو میں 50 بندے اس وقت جس کو کہتے ہیں ان کو پوری سزا مل چکی ہوتی، لیکن کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی، جو ہم نے 2 بندے جو یہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بے اختیاری تھی آپ کی. مجھے لاسٹ 2 منٹ سے بھٹی صاحب سے اس پر کوئی کومنٹ لے لینے دیجئے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب، ان کو دینا ہے جواب مہنگائی مکاؤ کا جو یہ نہیں دے پا رہے، گڈ گورننس کا جو یہ نہیں دے پا رہے. عمران خان صاحب کے سامنے اب یہ بڑا سوال کھڑا ہوگا، کرپشن واقعی ان کا بھی مسئلہ ہے یا نہیں. آپ کا کومنٹ کیا؟ دونوں کا اپنی گفتگو سنی، دونوں سے کہ جواب سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. دونوں سے جو آپ سوال کر رہے تھے وہ دونوں کا جواب نہیں دے رہے تھے، وہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے، اور انفارچونیٹلی دونوں مضبوط وکٹ پہ نہیں ہیں، اخلاقی وکٹ پہ نہیں ہیں. عمران خان سے 15% سے آپ نے 50% پہ کیا. بھائی عمران خان نے یہ تحفے نہیں لینے آئے تھے، عمران خان نے کہا تھا میں یہ تحفے نہیں لوں گا، یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں. کیا 15% کیا 50%؟ اور آپ زرداری صاحب نواز شریف اور ان کے مقابلے میں عمران خان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آ گئی تبدیلی. آپ تو مختلف تھے ان سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے عمران خان نے یہ نہیں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا کہ انہوں نے مجھے زبردستی تحفے دلوا دیے. اچھا بھٹی صاحب، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مجھے بریک لینی پڑے گی، ایک بریک لینی پڑے گی، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. علی گور بلوچ صاحب آپ کا شکریہ، اندلیب بابا صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں کے سامنے بھرپور سوالات موجود ہیں، دونوں کو ان کے جوابات دینے ہیں، لیکن یہ مقبولیت والی بھی بات ہے، یہ اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ جو جس کا سپورٹر ہے وہ اس جگہ کھڑا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک ڈیسائسو ووٹ ہوتا ہے،
جو آخری وقت پہ فیصلہ کرتا ہے، اور اگر دونوں اپنے جواب نہیں دیں گے، ہٹ دھرمی پر رہیں گے، یہ کیسز کرتے رہیں گے، وہ احتجاج کرتے رہیں گے، تو معاملہ پھر جس کو ڈیسائسو ووٹ جو ہے، جس کو فیصلہ کرنا ہے، وہ اپنا فیصلہ کر لے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔